برا کر جائے اس کے بارے میں دل میں نہ نفرت نہ قدورت نہ ملال نہ رد عمل. جو پھیلا رہا ہے جو لکھ رہا ہے جس نے لکھا ہے میرے سارے معلوم ہیں، لیکن میں اب بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں. تمہیں فخر کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، تم تو میرے بیٹوں کی طرح، تمہارے اوپر میں نے کیا ریاکاری کا اظہار کرنا. تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سبق سیکھنے کے بعد میں نے زندگی میں بڑی راحت دیکھی ہے، تم بھی یہ سبق سیکھ لو. امام بخاری کی سیرت کا ایک جملہ مغتاب احدن، یہ مجھے ٹھوکا تھا. مغتاب احدن، امام بخاری چلو مجھے تو شکر ابھی تک مسلمان تو رکھا ہوا ہے، فاسق بنا رہے ہیں، رافضیت کے جراثیم آ گئے، اتنی کوئی باتیں ہو رہی، لیکن امام بخاری کو تو معتزلی بنا دیا. امام بخاری تمہیں معلوم ہے امام بخاری کو معتزلہ بنا دیا، اور بنانے والے علماء ہی تھے، عوام کو کیا بتا. لیکن مغتاب احدن. اور ایک جملہ مجھے شمائل ترمذی سے ٹھکا تھا، من تصر لنفسه، کبھی اللہ کے نبی نے اپنی وجہ سے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنی وجہ سے کسی سے ناراض نہ. لا یغضب لنفسه لا ينتصر لنفسه من انتقم لنفسه من تصر لنفسه، اور لا ينتصر لنفسه اس سے ملتے جلتے یہی کلمات ہیں جو مختلف نسخ میں موجود ہیں. ایک میں نے شمائل ترمذی دو تین دفعہ پڑھائی تو میرے اندر جا کے یہ جملہ اترا. میں کہا یا اللہ، نہ مجھ سے لمبی تہجد پڑھی جاتی ہے، نہ لمبی تلاوت ہوتی ہے، نہ تبلیغ کا عنوان ہے پیدل سفر کرنا، یہ تبلیغی مجاہدہ ہے پیدل سفر کرنا، مجھ سے پیدل سفر نہیں ہوتا ہے، لمبے سفر نہیں ہوتے ہیں، اور تنافس کا ہوتا میں وکی ذالک فلیتنافس المتنافسون. تو یا اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں، مجھے یہ دے دے کہ میں اپنی وجہ سے نہ کبھی کسی سے بگاڑوں. میرے اوپر اگر کوئی زیادتی کرے تو میں نہ اس سے بدلہ لوں، نہ اس کے بارے میں لب کشائی کروں، نہ اس کے رد عمل میں کوئی قطع تعلق کروں، یا میں بھی ویسے ہی کلمات کا تبادلہ کروں. یا اللہ مجھے یہ دولت دے دے. میں نے اللہ سے بہت مانگا، رو رو کے مانگا. اور میں تمہیں اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی کتنا بھی کر جائے میں اس سے قطع تعلق نہیں کرتا ہوں، میں اس سے دل برا نہیں کرتا ہوں. طبعاً ناگواری ایک الگ چیز ہے، اس سے تو کوئی نکل نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے رد عمل میں تو میں منصوبہ، مجھے علماء تو اب میرے پیچھے پڑے ہیں، تبلیغ والے تو 20 سال سے میرے پیچھے پڑے ہیں، اپنے کیونکہ شہرت ایک فتنہ ہے. بحسب امرئ من الشر ان يشار الیہ بالاصابع فی دینہ او دنیاہ الا من عصمہ اللہ. کسی کی ہلاکت کے لیے کافی ہے کہ انگلیاں اٹھنے لگ جائیں شہرت کی، وہ شہرت دنیا کی ہو یا دین کی ہو، سوائے اس کے جس سے اللہ بچائے. اور اللہ ذل جلال کی قسم مجھے تو خواب بھی نہیں تھا کہ میں دین اس وقت سے اتنی شہرت پاؤں گا. میرا تو خاندان دین نہیں ہے، میرا پس منظر، میں تمہیں ابھی تو اپنا خاندانی پس منظر بتایا، اپنے عیب کیا بتانے تمہیں تھوڑا سا نمونہ بتایا. تو میرا دینی پس منظر نہیں ہے، میں کسی بڑے دینی خاندان، خالص دنیا دار خاندان سے میرا تعلق، اور ایک مالدار گھرانے سے تعلق. کوئی میری جائیداد میری کسبی نہیں ہے، موروثی ہے، تو اس میں میرا تو کوئی زور نہیں، نہ میری حسن تدبیر ہے، نہ میں نے اپنی ذمہ داری کو کبھی. یہ چھٹیوں میں آتا ہوں تو یقین مانو اب مجھے نا مہینہ ہونے کا، میں صرف 2 یا 3 دفعہ اپنے گیا ہوں دیکھنے کے لیے فصل کو. لوگ ہی نہیں چھوڑتے، نہ میرا اپنا دل کرتا ہے، کچھ تمہارے ساتھ آ کے دل لگ جاتا ہے، کچھ لوگ آ جاتے ہیں، کچھ آرام میں گزر جاتا ہے. تو مجھے تو کبھی خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ میرا اللہ مجھے دینی نسبت سے اتنی صرف شہرت نہیں ہے. کیسٹ سن رہے ہیں ہدایت پا رہے ہیں، کیسٹ سن رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں، شیعہ کیسٹ سن رہے ہیں. ابھی مجھے آج فون آیا کہ میں فلاں جگہ بول رہا ہوں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. مجھے دبئی سے فون آیا کہ میں عیسائی ہوں، آپ کی کیسٹیں سن کے میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن آپ کے ہاتھ سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. میں اللہ مطلب ہونے پڑ رہا، پتہ نہیں موت کا کیا پتا، میری اڑی کے نارا ہونے پڑ رہا، یعنی میں آپ کے ہاتھ سے پڑھ، میں تمہیں ٹیلی فون سے پڑھا دینا.
شرابی شراب چھوڑ رہا ہے، زانی زنا چھوڑ رہا ہے، عورتیں پردہ کر رہے ہیں. اچھا نظام، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میری ذات کو کوئی دخل نہیں. کبھی کیسٹوں سے بھی زندگیاں بدلیں، زندگیاں تو صحبت سے بدلتی ہیں. دیکھو اللہ کا اپنا غیبی نظام چل رہا ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں. بطور مقرر، میں کوئی مقرر تو نہیں ہوں، نہ میرے کوئی الفاظ ایسے قافیہ ردیف والے ہوتے ہیں، نہ سجا، نہ قافیہ، نہ ردیف، نہ کوئی اشعار سے مزین ہوتے ہیں. میری عام گفتگو ہوتی ہے. کیوں اللہ اس سے دلوں کی گیریں کھول دیتا ہے، یہ اس کا اپنا نظام ہے، مجھے نہیں پتا. شہرت کے لوازم میں ہے یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ لوازم ہے. 1987 سے میں مشہور ہونا شروع ہوا، تو پشاور میں میرا سفر ہوا تھا. اس کے بعد تو سب سے پہلے پشاور والوں نے میرا پیچھا کرنا شروع کیا، مجھے ایسا رگڑا دیا، ایسا رگڑا دیا. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اپنی ذات میں برا ہوں. دو چیزیں، ایک اللہ سے معاملہ، ایک بندوں سے معاملہ ہے، یہ دو چیزیں. تو میں اللہ سے خیانت تو مجھ سے ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہے گی موت تک، لیکن میں نے بندوں سے کبھی خیانت نہیں کی کہ میں اپنی دینی نسبت سے دنیا بناؤں، اپنی دینی نسبت سے کوئی اپنا دنیاوی نفع اٹھاؤں، یا میں ان کو اپنی ذات سے جوڑوں. میرے پاس 3 بڑے اکابر کی خلافت، بڑے آقا حضرت رائے پوری تصوف کے امام تھے اس خانقاہ کی، کہ آخری نشانی ہمارے پاس سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، مولانا یوسف لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ تھانوی کے سلسلے سے اور حضرت شیخ کے سلسلے سے، دونوں طرف سے ان کے پاس خلافت. ڈاکٹر عبدالحی صاحب تھانوی کے سلسلے سے، شیخ الحدیث حضرت مدنی کے سلسلے سے، مولانا خلیل احمد کے سلسلے سے، اور خلیفہ غلام محمد صاحب حضرت لاہوری کے خلیفہ تھے، ڈیر اسماعیل خان کے. تو میرے پاس یعنی بیعت کرنے کے لیے قانونی کس کو کہتے ہیں، قانونی گنجائش مجھے حاصل ہے. اللہ کی قسم میں بیعت نہیں کرتا ہوں، میں اپنے ساتھ لوگوں کو نہیں جوڑنا چاہتا ہوں. میں ان کو جو مجھ سے متاثر ہوتا ہے میں اسے تبلیغ سے جوڑتا ہوں، اپنے آپ سے نہیں جوڑتا ہوں. ہاں میری اللہ سے خیانت ہے، اس سے تو میں موت تک بھی شاید نہ نکل سکوں، لیکن میری بندوں سے کوئی خیانت نہیں ہے. میرے اللہ کا کرم اور فضل اور احسان ہے. میں اپنے منصب سے دنیاوی نفع اٹھا سکتا ہوں. میرے اللہ کا شکر ہوا کہ اللہ نے مجھے پہلے سے دیا ہوا تھا، شاید میں ہاتھ پھیلا ہی دیتا اور اس سے میں نفع اٹھانے شروع کر دیتا، لیکن میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا ہوا تھا کہ وہ میری اپنی ضرورت سے زائد تھا. تو میرے اللہ نے میری حفاظت فرمائی. یوسف بن حسین ایک بہت بڑے محدث بھی تھے اور بہت بڑے خطیب اور واعظ بھی تھے. عباسی دور میں جب ان کا انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے اے میرے رب، ایک میرا اور تیرا تعلق تھا، ایک میرا اور تیرے بندوں کا تعلق تھا. جو میرا اور تیرا تعلق تھا اس میں ہمیشہ خیانت کرتا رہا، اور جو میرا اور تیرے بندوں کا تعلق تھا میں اس میں ہمیشہ دیانت سے کام لیتا رہا. میں نے انہیں تیری بات ٹھیک ٹھیک پہنچائی اور اس پہ کوئی عوض و بدلہ نہ لیا. اے میرے رب، ایک میری خیانت ہے اور ایک میری دیانت ہے، میری دیانت کے بدلے میری خیانت معاف کر. تو ان کے انتقال کے بعد جب کسی کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کہنے کے بس یہی آخری جملہ کام آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف تیری یہ بات مجھے بڑی پسند آئی، میں نے تیری خیانت کو تیری دیانت کے بدلے معاف کر.